अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 79 नंबर पे नाज़िल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 70 नंबर पर है और जब नाज़िल हुई तो 79 नंबर पे मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई थी। और ये सूरत भी पिछली सूरत की तरह उसी तरतीब से है जिस तरतीब से नाज़िल हुई थी। दोनों सूरतें एक दूसरे के पीछे उसी तरतीब से कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में भी हैं। और ये सूरह मारिज है और मारिज के मानी हैं अरूज के जीने जिन पर के चढ़ के। जैसे कि आप सब जानते हैं कि फरिश्ते दिन में 2 बार 7वें आसमान में जाते हैं और इन्हीं अरूज के ज़ीनों से यानी मारिज से चढ़ के अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं जाकर। और अल्लाह ताला हफ्ते में 2 बार भी जाते हैं और मंथली भी माहाना भी जाते हैं और इसके अलावा साल में भी जाते हैं 2 बार। और ये अल्लाह ताला को यहाँ से इबादत करने के पास अपनी ड्यूटीज़ जो देते हैं सर अंजाम देने के लिए दुनिया में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जो ड्यूटीज़ सौंप रखी हैं वो ड्यूटी ऑफ करने के बाद ऐसा नहीं करते कि उन्हें किसी रेस्ट की किसी आराम की ज़रूरत नहीं होती, ना ही खाने पीने की हाजत होती है। तो वो अल्लाह ताला के यहाँ जाते हैं और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। और जैसे कि पहले आपको पिछली सूरतों में आपने सुना कि वो बैतुल मामूर यानी खाना काबा का आइन ऊपर एक और काबा है जिसकी भी इबादत करते हैं, तवाफ़ करते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला के सजदे करते हैं अल्लाह ताला के सामने। और वो थकते नहीं हैं इबादत से। अल्लाह ताला के लिए फरिश्ते ही काफ़ी थे, लेकिन अल्लाह ने इंसान को किसी मकसद से पैदा किया था। और उसके बाद दिन में 2 बार शिफ्टें चेंज होती हैं फरिश्तों की, जो कि फजर और असर का टाइम, और वो वापस जाके इबादत करते हैं। इसी तरह हफ्ते में 2 बार यानी कि सोमवार और जुमे वाले दिन भी वो फरिश्ते जाते हैं। उनकी अल्लाह ताला को बजट पेश करते हैं, वीकली भी, डेली भी, वीकली भी, और दिन की पूरी रोदात भी सुनाते हैं और हफ्ते की पूरी जो कुछ बजट होता है और जो भी चीज़ें होती हैं होने वाली होती हैं हो चुकी होती हैं। और उसके अलावा महीने में 1 बार भी जाते हैं और सालाना 2 बार जाते हैं फरिश्ते अल्लाह ताला के यहाँ। और साल में जो 2 बार जाते हैं वो एक तो जो हम शब बारात जिसको कहते हैं उसमें मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला होता है कि किन लोगों ने मरना है उस साल और किन लोगों ने को ज़िंदगी मिलेगी। और उसके अलावा जैसे आप सारे जानते हैं कि शब कदर यानी रमज़ान की जो ताक रातों में 27वीं रमज़ान को भी बजट पेश होता है जिसमें कि लोगों को रिज़्क कितना दिया जाएगा, बीमारी कौन सी लगेगी, किसको मतलब सेहत मिलेगी, किसके साथ हादसा पेश आएगा, किसको खुशियाँ देनी है, किसको इज़्ज़त देनी है, किसको ज़िल्लत देनी है, किसको गमी देनी है। तो ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब शब कदर पे होता है। और हमें दोनों रातों की इबादत भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से स्पेशली दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ लिल काफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ। मांगा है एक मांगने वाले ने वो अजाब जो कि ज़रूर वाक़ होने वाला है। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे आप देख रहे हैं कि 79 ये सूरत नाज़िल हो चुकी है और मुतवातर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं सूरतें भी मुतवातर नाज़िल हो रही हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तबलीग में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद वही उनका एक ही जो रट्टा हुआ जो उनका जुमला है कफ़ार मक्का का कि ए मोहम्मद अगर आप सच्चे हैं, आप कहते हैं कि नबियों की आप वाक़यात हमें सुना रहे हैं कुरान में कि नबियों की अगर अंबिया और रसुल की अगर तकज़ीब की जाए तो अज़ाब आ जाता है और बाकी कौमों पे अज़ाब आ गया था, आप हमें बार-बार बता रहे हैं, तो हम पे क्यों नहीं अज़ाब आ रहा? हम तो आपकी पिछले कितने साल से तकज़ीब करते चले आ रहे हैं, आपको झुठलाते जा रहे हैं, तो हम पे अज़ाब क्यों नहीं लाते हो मोहम्मद? नाउज़ बिल्लाह। यानी कि इस तरह की वो फरमाइश कर रहे थे, आप सुन रहे हैं लगातार अल्लाह ताला आयात नाज़िल फरमा रहे हैं उनके दिल पे, जिनके दिल पे नहीं असर होना, जिनको हिदायत नहीं मिलनी, उनको नहीं मिल रही। और मुतवातर एक ही सवाल करे जा रहे थे। बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और अज़ाब की छोटी जो है ना अल्लाह ताला से मांगी कि अल्लाह थोड़ा सा अज़ाब इन पे ले आए ताकि ये जो ना इनके मुंह बंद हो सके। तो अल्लाह ताला ने 2 अज़ाब आए थे। पहले सूरह दुखान में हमने सुना कि धुएं का अज़ाब छोटा सा, और यानी कि पूरी कौम मक्के की लोगों को तबाह नहीं किया गया था, सिर्फ उनको डराने के लिए वो था। तो यहाँ भी अल्लाह ताला से आप सल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला से इल्तिजा की थी कि ऐ मेरे रब, इन पे एक और छोटा सा अजाब से इनको डराया जाए ताकि ये शायद ये मुसलमान हो सकें। तो अल्लाह ताला ने फिर छोटा एक और अजाब कहत साली का अजाब लाया था उन पे थोड़ा सा।
تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی نے یعنی مانگا ہے ایک مانگنے والے نے وہ عذاب جو کہ ضرور واقع ہوگا، اور للکافرین لیس لہ دافع، اور وہ کافروں کے لیے جو عذاب ہوگا نا وہ والا، وہ کبھی بھی ہٹے گا نہیں ان کے اوپر سے، پھر وہ مطلب ان کو نیست و نابود کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ کافروں سے ہٹ جائے، وہ کوئی منت سماجت کریں گے یا وہ معافیاں مانگیں گے تو ہٹ جائے گا، وہ پھر ہٹے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من اللہ ذی المعارج، کیونکہ وہ جو عذاب ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے جو مالک ہے عروج کے زینوں کا، وہ عروج کے زینے جن سے کہ چڑھ کے فرشتے جو ہے اللہ، فرشتے اور روح، یعنی روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں ان کا نام ہے، فرشتے بھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی چڑھ کے وہاں جاتے ہیں، اور ایک ایسے دن جس دن عذاب آئے گا جس کی مقدار جو ہے 50,000 سال ہے ہمارے حساب سے، یعنی دنیا کے حساب سے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے، اور وہ آئے گا جب، تو اس دن وہ واقع ہونے والا جو واقعہ ہے نا وہ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ بس اے نبی صبر کرو، اچھا صبر، یعنی کہ صبر کرنا ہے تو دل میں کوئی رنج اور دل میں کوئی پریشانی نہیں رکھنی، آپ نے اچھا صبر کرنا ہے جس کا اللہ کے ہم بھی صلہ ملے گا۔ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو پاگل نعوذ باللہ دیوانہ کہہ رہے ہیں، آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ کو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کو مطلب زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلے کئی سالوں سے اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بار بار اپنے پیارے نبی کی ڈھارس دینے کے لیے بار بار انبیاء کے واقعات بھی سناتے ہیں، اور کہ وہ کس طرح ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، انہوں نے ایسے صبر کیا تھا، اور اگر ان کی قوم نے نہیں سنا تھا تو کیسے عذاب سے تباہ کر دی گئی۔ تو اے محمد آپ اچھا صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد بے شک یہ جو کافر ہے نا یہ اس دن کو، یعنی وہ جو 50,000 سال کا جو دن ہوگا نا اس کو دور سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ تو بالکل قریب ہی آ پہنچا ہے۔ اور جس دن وہ دن آئے گا تو آسمان جو ہوگا وہ تیل کی تل چھٹ کی مانند ہو جائے گا، یعنی اس کا کلر ایسا ہو جائے گا جیسے تیل جو ہے نا وہ ایسے جل کے تل چھٹ بن جاتا ہے، اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے اون کی مانند کیسے ہو جائیں گے، اڑ رہے ہوں گے، اور اس دن کو جگری دوست بھی اپنے جگری دوست کو بھی نہیں پہچانے گا، اور حتیٰ کہ آپ نے کسی صورت میں ہم سنیں گے کہ عورتیں اپنے جو حاملہ عورتیں ہوں گی وہ بھی اپنے ان کے حمل گر جائیں گے، اور جو بچوں کو دودھ پلا رہے ہوں گے ان بچوں کا ہوش ہی نہیں رہے گا، اور بچوں کو زمین پہ پھینک دیں گی اور وہ بھی بھاگنا شروع ہو جائیں گے اسی ایک سمت، اس حضرت اسرافیل کے سور کی جو آواز ہوگی اس کے پیچھے سارے ایک ہی سمت، کوئی ان کو کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوگا، کوئی نہیں کہے گا کہ اس طرف جانا ہے، وہ خود بخود ہی کھینچے چلے جائیں گے عرفات کے میدان کی طرف جہاں پہ کہ قیامت قائم ہونی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن جو دن آئے گا نا قیامت کا، جس دن سارے بھاگ کے جا رہے ہوں گے قیامت کی طرف، اس دن کی طرف جہاں پہ قیامت قائم ہوگی، تو اس دن ہر جو مجرم ہوگا نا، ہر جو جس نے جہنم میں جانا ہے تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ وہ فدیے کے طور پہ کاش آج میں اپنی اولاد کو دے دوں، یعنی اولاد سے دنیا میں تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان، اس کی خاطر دنیا میں وہ حرام مال بھی کماتا ہے، اس کی خاطر وہ دنیا میں ہر جو کام کرتا ہے نا غلط وہ اولاد کی خاطر کرتا ہے، تو اس دن فدیہ کے طور پہ وہ اولاد دینے کے لیے بھی تیار ہوگا کہ اللہ میری اولاد ہی لے لے تو مجھے معاف کر دے، یعنی کہ دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، اپنی زندگی کی آگ سے بچنے کے لیے بندہ کیا کیا کرے گا، اور یہ بھی کہے گا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو بھی دے رہا ہوگا کہ بیوی لے لو میری، میرے بھائی لے لو، اور اپنے خاندان کے قریب ترین لوگوں کو بھی کہے گا جن سے بڑی محبت کرتا تھا کہ ان کو بھی لے لو، میری جان بخش دو، حتیٰ کہ اپنے جو قبر کے مردے جو مرے ہوئے اس کے بزرگ ہیں نا، ماں باپ دادا جو بھی رشتہ دار، تو کہے گا ان کو بھی لے لو اللہ، لیکن مجھے معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں معاف کیا جائے گا، وہ آگ کی لپٹ میں ہی ہوگا، اور وہ ایسی آگ ہوگی جو چاٹ جائے گی سارے گوشت پوست کو، نعوذ باللہ، اللہ استغفر اللہ، اللہ میں اس آگ کے عذاب سے بچا اللہ تعالیٰ، اور پکار پکار کر وہ آگ بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری تھی دنیا میں، منہ موڑا تھا حق سے، اور مال جمع کر رہا تھا، اور سینت سینت کر رکھ رہا تھا، جمع کر رہا تھا مال، گن گن کے رکھتا تھا، بلا شبہ انسان جو ہے وہ بڑا ہی بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو روتا ہے پیٹتا ہے دن رات، اور اللہ کے لیے وہ مال اپنا صدقے خیرات دینا شروع ہو جاتا ہے، لیکن جیسے اس کو ذرا سی نصیحت نصیب ہوتی ہے، ذرا سی راحت نصیب ہوتی ہے تو فوراً بخیل بن جاتا ہے، دوبارہ سے کنجوسی کر کے پیسے گننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو خرابیاں ہیں نا، ان خرابیوں سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں، وہ مومن مسلمان
جو کہ نماز پڑھتے ہیں، پہلا نمبر پاسنگ نمبر، نمبر 2 اپنی نمازوں کی پابندی بھی کرنے والے ہیں، خالی ٹکرے نہیں مارنے والے، اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے سائلوں اور مسکینوں کا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا نماز کے ساتھ تلقین جس چیز کی کر رہے ہیں، جو چیز ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گی، وہ مسکینوں اور سائلوں کو، غریبوں کو مال دینے کا، غریبوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں ہے کہ یہ چیز ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے ایک اور بتا رہے ہیں نشانی، مومن بندے جو ہیں وہ روز جزا کو برحق مانتے ہیں، خالی زبان سے نہیں مانتے کہ ہم قیامت کے دن کو مانتے ہیں، اس سے انکاری نہیں ہے، لیکن وہ قیامت کے دن کی تیاری نہیں اگر کرتے، وہ کفر کرتے ہیں، یعنی وہ ساری باقی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کرتے جو کہ قیامت والے دن جنت میں لے جانے کا سبب بنے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انکاری ہیں، پریکٹیکلی انکاری ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن بندے اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور واقعہ ہے کہ ان کے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے، اسے ڈرا جائے۔ اور مومن جو مسلمان ہیں جو جنت الفردوس میں جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان عورتوں سے جن سے ان کا نکاح ہوا ہوتا ہے، جو باندیاں ہوتی ہیں، ان سے مباشرت کرنے کے علاوہ باقی لوگوں کے پاس، باقی عورتوں کے پاس نہیں جاتے۔ اور البتہ جو شخص چاہے گا اس کے علاوہ کچھ، ان چیزوں کے علاوہ، تو سو ایسے ہی لوگ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں، جو کہ اپنی حدود سے گزر جاتے ہیں، اللہ کی مقرر کردہ حدود سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ اپنی نماز کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شہادتوں میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اپنے عہدوں کا بھی پابند کرتے ہیں، یعنی عہد کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں رہیں گے اور جنت الفردوس میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو دوڑے چلے آ رہے ہیں آپ کی طرف، گروہ در گروہ، کبھی دائیں جانب سے گروہ آ رہا ہے، کبھی بائیں جانب سے، اور لالچ یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، یعنی ہمیں جنت میں داخل کر دیے جائے، نعمت بھری جنت میں، پہلے سے یعنی خواہش کرتے ہیں اگر یہ ہوگی تو پھر ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، یعنی باقی چیزیں نہیں کرنی، پہلے جنت کا فرمائشیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، بے شک ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اس چیز سے جسے یہ خود جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پھر فرما رہے ہیں کہ اے نبی چھوڑ دو انہیں کہ غرق رہیں یہ اور منہمک رہیں اپنے کھیل کود میں، حتیٰ کہ پہنچ جائیں اس دن کے قریب پہنچ جائیں جس دن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اور اس دن نکل کر جب یہ قبروں سے تیزی کے ساتھ دوڑے جا رہے ہوں گے، اس طرح جیسے مقابلہ کے لیے متعین کردہ نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہوتے ہیں بندے، اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں اس ٹائم جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی چہرے کے اوپر، اور یہ ہے وہ دن جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا اور وہ نہیں یقین کرتے تھے۔ ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے۔ جزاک اللہ۔